نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS-TV کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے ولی کامل حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اور ایک مداری کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پیارے دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان سے جو کام ظاہر ہو جو عقل سے ورا ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر کوئی ناممکن کام اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہو یعنی کہ خود بخود بغیر کسی ذریعے کے ہو تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. اور اگر کسی انبیاء کرام کے ہاتھ سے وہ کام ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی وجہ سے وہ کوئی کام ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کرامت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دفعہ باہر جا رہے تھے کہیں سفر پہ. آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک مداری تھا, اس کے پاس کمندر تھا اور ایک ڈگڈگی تھی. تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے پاس یہ کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس یہ بندر ہے, ڈگڈگی ہے, میں مداری دکھاتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں قلندر ہوں. کیونکہ اس زمانے میں جو مداری کیا کرتے تھے اسے قلندر کہا کرتے تھے. تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اچھا کوئی قلندر ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں قلندر ہوں. آپ نے کہا میں بھی قلندر ہوں. وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ قلندر ہو تو آپ کی ڈگڈگی کدھر ہے, آپ کا بندر کدھر ہے؟ میں تو تماشا دکھاتا ہوں, مداری کرتا ہوں. تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو تماشا دکھانا, پہلے تو مداری دکھا, اس کے بعد میں اپنا تماشا دکھاؤں گا. اس نے کیا کیا, ڈگڈگی بجانا شروع کی, بندر ناچنے لگا, بچے اکٹھے ہو گئے اور وہ بچوں سے پیسے اور انڈا وغیرہ لینے لگا. جب ان سے فارغ ہوا نا تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا جناب میں نے تو اپنا تماشا جو ہے وہ دکھا دیا, اب آپ دکھائیں کہ آپ کے پاس کیا تماشا ہے, آپ کیا تماشا دکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ ایک درخت کی دو ڈانٹیں تھیں, آپ ان کے اوپر
کھڑے ہو گئے، ایک ادھر قدم رکھ لیا، ایک ادھر دوسری ٹھانی پہ قدم رکھ لیا اور فرمایا کہ بیٹیا آ نیچے سے گزر اور یاد رکھنا پھر پیچھے مڑ کے واپس نہیں آنا، کبھی یہاں سے واپس نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جب وہ نیچے سے گزرا نا تو آگے کا منظر ہی بدل گیا۔ پہلے گرد غبار تھی، دھوپ تھی، جب وہ وہاں سے گزرا اس کا منظر چینج ہو گیا، دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہاں دھوپ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، پہاڑ تھے، سبزہ میں موجود تھا، بہت حسین و جمیل نظارے تھے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یار میں کدھر آ چکا ہوں۔ جب یہ دیکھ ہی رہا تھا ادھر سے قافلہ آیا جو گھوڑوں پہ سوار تھا۔ اس نے جب اس قافلے والوں کو دیکھا ڈر گیا، کہنے لگا کہ آج یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ قافلے والے قریب آئے نا، انہوں نے آگے سے دیکھا اور آگے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت تم کہاں تھے؟ ہم آپ کو کئی دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، تم اپنی سلطنت چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو بادشاہ نہیں تھا۔ دل میں خیال کرتا ہے کہ میں تو بادشاہ نہیں، یہ کس بادشاہ کو تلاش کرتے ہوئے کس کے غلیقے میں یہ مجھے اپنا بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے انہیں اس آدمی کو اس مداری کا اپنے ساتھ لیا اور محل میں چلے گئے۔ جب شاہی محل میں پہنچے نا، تاکہ ملکہ کی اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت تم کدھر چلے گئے تھے؟ تمام کایا آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میں کتنی پریشان تھی۔ تو پیارے دوستوں، جب اس مداری نے غسل کیا اور پھر شاہی لباس پہنا اور تخت پہ آ کر بیٹھ گیا، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ اتنے میں اس کے بچے بھی ہوئے اور وہ بھی جوان ہو گئے اور وہ جو مداری تھا بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گیا اور اس کے جسم سے جان اور روح کا ذائقہ جاتا رہا۔ جب شدید بڑھاپے کے عالم میں پہنچا نا تو ایک دن بعد سیر کو نکلا، سیر کرتے کرتے جب اسی جگہ پہ آیا اسے وہی درخت ملا، دل کے اندر خیال کیا کہ یار مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں میں یہاں کیسے آیا تھا، یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے سے میں گزرا تھا، اب میں یہاں سے گزر کے دیکھتا ہوں کہ اس طرف کیا ہے۔ جیسے وہ اس درخت کے نیچے سے گزرا نا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، آگے کا سارا منظر بدل گیا، پھر وہی لوگ وہی بندر اور وہی ادھر بچے کھڑے تھے اور ایک طرف شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے تھے۔ جب اس نے ان کی طرف دیکھا نا حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب وہ میری سلطنت کدھر گئی، وہ میرا علاقہ کدھر گیا؟ آپ مسکرا گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھا، وہ تو محض ایک تماشا تھا۔ وہ ادھر اتنا طویل عرصہ گزار کے بڑھاپے کے عالم میں پہنچا، جب ادھر واپس آیا نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی شاہی ہے، نہ کوئی سلطنت ہے، نہ اس کی کوئی رائے موجود ہے، ہر چیز پہلے کی طرح موجود ہے، وہ بڑھاپا بھی اس پہ نہیں، وہ پہلی عالم میں آ گیا، پہلی حالت میں آ گیا اور اس کے سامنے وہی لوگ نبی اور باندر ہیں۔ اور حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنی طرف سے ہمیں تماشا دکھایا تھا، میں نے اپنا تماشا دکھایا ہے۔ تو پیارے دوستوں دیکھ کے حیران ہو گیا اور قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ نے شان روح کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، ان کی ایسی کرامات ہوتی ہیں جو عقل سے ورا ہوتی ہیں۔ معجزہ یا کرامت ہوتی ہی وہ ہے جس کو عقل تسلیم نہ کر سکے، اور جس کو عقل تسلیم کر دے وہ کرامت نہیں کہلاتی، وہ معجزہ نہیں کہلاتا۔ معجزہ اور کرامت ہوتی ہی وہ ہے جس کو عقل تسلیم نہ کر سکے۔
عقل کا پیمانہ اسے ناپ نہ سکے۔ تو میرے دوستوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر آپ دوستوں سے التماس ہے کہ برائے کرم جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل HMS TV سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر دینی اور معلوماتی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔